رانا صاحب، یہ آپ نے تبصرہ سن لیا ہوگا. رؤف حسن صاحب بڑے کانفیڈنٹلی کل وہ ڈان پہ ہی گفتگو کر رہے تھے نادر گرمانی سے، جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے ہم سے بات چیت کرنے کے علاوہ. سو اب جو پشاور میں ایک اہم افطار ڈنر ہوا اور اس کے بعد سیکیورٹی بریفنگ ہوئی کور کمانڈر پشاور کی طرف سے، پی ٹی آئی کی کیبنٹ تھی خیبر پختونخوا حکومت کی. سو آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ ایک حوصلہ افزا بات ہے کہ ایک ورکنگ ریلیشن کے پی کی حد تک قائم ہو رہا ہے ایز اے پولیٹیشین؟ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ میں تو اس کو بڑا پازیٹیو دیکھتا ہوں. دیکھیں، بہرحال میں پی ٹی آئی کو دو ڈویژنز میں دیکھتا ہوں. ایک وہ لوگ ہیں جو اب حکومت کا حصہ بن چکے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ وہ آگے حکومت کو چلائیں، کچھ ڈیلیور کریں. اور پھر وہ لوگ ہیں جو باہر بیٹھے ہیں اور ان کی یہ کوشش ہے، یا جیل میں بیٹھے ہیں، ان کی وہ کوشش ہے کہ تصادم کا ماحول رہے، پولرائزیشن کا ماحول رہے، لڑائی جھگڑا رہے. یہ وہ لوگ ہیں جو ود ان پی ٹی آئی جو پروموٹ کرتے ہیں کہ آپ آئی ایم ایف کو خط لکھیں کہ قرضہ نہ ملے پاکستان کو، وہاں دھرنا دیتے ہیں باہر. اور بہت سارا جو پروپیگنڈا، ایک اینٹی اسٹیٹ اور اینٹی انسٹیٹیوٹ جو پروپیگنڈا جو ہے وہ اس کا حصہ بنے ہوئے. تو یہ ڈویژن ہے پی ٹی آئی کے اندر. اور ویسے بھی جب گنڈا پور صاحب آفیشیل میٹنگز میں ہوتے ہیں تو ان کی ٹون، ان کی آواز پازیٹیو ہوتی ہے، لیکن جب وہ باہر جاتے ہیں تو وہ بالکل ایک ایسا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں جو کہ خان صاحب کو اپیز کرنے والا ہے کہ وہ بالکل لڑائی جھگڑے کا ماحول رہے گا، ہم چھوڑیں گے نہیں، ہم یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے. تو یہ اب اس کشمکش میں پی ٹی آئی جو ہے وہ پھنسی ہوئی ہے. بہرحال دیکھیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہے وہ کسی کا کوئی خواب نہیں تھا. اس کو وٹنس کیا 25 کروڑ کی عوام نے. اور بالکل یہ دیکھیں، جب کیپٹل ہل میں بھی حملہ ہوا تو وہ کوئی دہشت گرد نہیں تھے، وہ بھی سیاسی کوئی ورکرز تھے، کارکن تھے. اور وہاں 1100 مقدمے بنے، 350 لوگوں کو سزائیں ہو گئی. یہاں کیونکہ ملٹری کورٹس ہوں گے نہیں ہوں گے، کوئی سٹے ہو گیا سپریم کورٹ سے، تو وہ معاملات آگے نہیں بڑھ سکے. اور اس بنیاد پہ کیونکہ ابھی تک سزائیں نہیں ہوئی 9 مئی کے واقعات میں، تو اس کو سیاست کی اس پورے معاملے کو سیاست کی نظر کیا جا رہا ہے کہ یہ تو کوئی لنڈن پلان تھا. رانا صاحب، یہ آپ لوگوں کو کنسرن کرتی ہے یہ چیز؟ اس سے آپ لوگوں کو بڑی تشویش میں مبتلا کیا ہوا ہے. آپ کی پارٹی کے بہت سارے جو رہنما بات کرتے ہیں وہ اصرار کرتے ہیں کہ 9 مئی کی سزائیں کیوں نہیں ہو رہی. ابھی تو ایک شخص ہے جو رہا ہوئے ہیں، جو فوجی عدالتوں میں جن کا ٹرائل چلا ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ معاملہ عدالتوں کے اوپر ہی چھوڑ دینا چاہیے، اتنا کھل کر تشویش کا اظہار یا اس خواہش کا کہ 9 مئی میں گرفتار تمام لوگوں کو سزائیں ہوں اور آپ لوگ دیکھیں، یہ کرنے کے بجائے؟ بالکل ان کو عدالتوں پہ چھوڑنا چاہیے، لیکن عدالتوں کے اندر جب چیزیں کوئی چلنے لگتی ہیں تو جو سپیریئر کورٹس ہیں وہ لوور کورٹس کے اندر مداخلت کر دیتے ہیں، جو ہائی کورٹس ہیں وہ ٹرائل کورٹس کے اندر مداخلت کر دیتے ہیں. تو یہ بدقسمتی ہے کہ ابھی تک سزائیں نہیں ہوئی. اور سزائیں نہ ہونے کی وجہ سے یہ 9 مئی کے واقعات کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، آگے چلیں، یہ تو ڈرامہ تھا، یہ تو ایک لندن پلان تھا. جبکہ یہ بڑی سنگین نوعیت کا واقعہ تھا جس کی لوگوں کو سزائیں ملنی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ دودھ کا دودھ ہو، پانی کا پانی ہو، کہ یہ کیا تھا واقعہ، کون سی جماعتیں اس میں ملوث تھی اور یہ اس کے پیچھے کون تھا.